الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج کا پروگرام زندگی کی اصل حقیقت جو ہے اس پر مبنی ہے کہ میت کے حقوق کیا ہیں اور نماز جنازہ کے احکام کیا ہیں۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت ناظرین یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہمارے دلوں کی دھڑکن کو رک جانا ہے۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ جو ٹک 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 چل رہی ہیں، یہ کسی دن بھی گھڑی کی سوئی کی طرح رک جائیں گی، ساکت ہو جائیں گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری آپ کی زندگی کی اصل جو حقیقت ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حسن ہے، یہ جو ہمارا جمال ہے، یہ جو ہمارا اٹائر ہے، یہ جو ہماری 5-6 فٹ کی باڈی ہے، اسے ایک لمحے میں بلکہ لمحے کے بھی 1000ویں حصے کے اندر مکمل طور پہ ڈھیر ہو جانا ہے۔ اور میری آپ کی حقیقت ناظرین یہ ہے، جس کو ہمیں مان لینا چاہیے صاحب، کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میری آپ کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آج ہمارا بہت ہی پروٹوکول جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں، ہمیں بڑا احترام دیتے ہیں، ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، ہمیں بڑی توقیر دیتے ہیں، ہم آتے ہیں تو ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں، جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں، زمین کو ٹھوک ٹھوک کے ہمیں سلیوٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے بس ہر وقت جو ہے دبے لچے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں موت آ جائے گی، اور وہی لوگ جو ہمارے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ شاید ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے جنازے میں ہی موجود نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اگر جنازے میں موجود ہوں تو اپنے ہی کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے ہمیں مٹی کے سپرد کر کے آ جائیں گے۔ کبھی ناظرین ایک موقع ملے تو ضرور اس بات کا جو ہے تجربہ کیجئے گا کہ کسی غسال کے پاس جائیے گا اور اس سے درخواست کیجئے گا کہ جو میت تمہارے پاس آئی ہے میں اس کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ کبھی جائیے گا، جا کے دیکھیے گا کہ کس انداز سے وہ غسال ایک فقیر کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے، ایک امیر کبیر شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور ایک ایسے شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سارا بینک بیلنس موجود ہے، کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، بڑا پروٹوکول تھا، بڑے گارڈ تھے، بڑا جاؤ حشم تھا، بڑی طاقت تھی، قوت تھی، عزت تھی، احترام تھا، سب کچھ تھا، لیکن الٹیمیٹ کیا ہوا کہ وہ اس غسال کے آگے پڑا ہوا ہے، ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ اگر مکھی بھی اس کے بدن پہ آ کر بیٹھتی ہے نا تو وہ غسال ہی کو ہٹانی پڑتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اور عالم یہ ہے کہ وہ غسال جو ہے اس فقیر کے بھی، یعنی یوں کہیے کہ کپڑوں کو چیرتا ہے، اور اس امیر و کبیر اور طاقتور کے بھی کپڑوں کو چیرتا ہے، اور چیرنے کے بعد اسے جو ہے باقاعدہ کفن کے اندر ملبوس کرتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں نا، اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سے دبا کے جو ہے اس کے پیٹ کی غلاظت نکالتا ہے، وہ غلاظت بھی نکال نہیں پاتا، غلاظت بھی نہیں نکال پاتا، یعنی وہ غسال ہی اس کی غلاظت کو نکالتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو ظاہر ہے مطلب کفن پہناتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، اسے کافور لگاتا ہے، اسے باندھ دیتا ہے، اور وہ حرکت نہیں کر سکتا، کبھی ادھر کروٹ دیتا ہے، کبھی ادھر کروٹ دیتا ہے، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ لوائقین کو بلواتا ہے کہ بھئی اپنی میت لے کے چلے جاؤ۔ اوقات سمجھ رہے ہیں انسان کی کیا ہے؟ بھئی بڑے القابات لگتے تھے نا نام کے آگے، فلاں 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 فلاں، کہا جاتا ہے میت کو لے کے چلے جاؤ، اور اگر وہ میت جو ہے خوش قسمت ہوگی تو اٹھانے والے ظاہر کاندھے پہ موجود ہوں گے، اور جس وقت جنازہ چلتا ہے نا، کبھی جائیں، کبھی جنازوں میں شامل تو ہوا کریں،
پتہ تو چلے گا آپ کو کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، کہ جس وقت کاندھے پر اٹھا کر وہ قبرستان کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی اپنی دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنی بدمستیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنی جاب کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اگلی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے اٹینڈنس دینی ہے، شکل دکھانی اور آگے نکلنا ہے، اور وہ آگے اپنے کاموں کی بنت کر رہا ہوتا ہے. لیکن کسی کو اس بات کی فکر خال الا ماشاءاللہ، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جب مر گیا اس کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اور جس وقت اسے سپرد کیا جاتا ہے زمین کے، ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو بڑے پروٹوکول میں رہتا ہوگا، بہت ہی جو ہے لوگ اس کے آگے پیچھے ہر وقت دندناتے پھرتے ہوں گے، اس کی ہر چاہ کا اہتمام کرتے ہوں گے، آج وہی لوگ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو منصب کے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ لوگ شاید اس کو یعنی قبر میں اتار دیں، اتارنے کے بعد جب سلیب لگا دیتے ہیں تو وہ تنہا اس قبر کے اندر اتر جاتا ہے. تو جنازوں میں جایا کیجئے تاکہ خوف خدا پیدا ہو، دل نرم ہو، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی ہماری ہم سب کی حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے. تب انسان جو ہے واقعی انسان کا بچہ بنتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میری کوئی اوقات و کوئی حقیقت نہیں ہے. آج بنیادی طور پہ نماز جنازہ کے احکام پہ بات کریں گے. ہمارے 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت علامہ اکرام حسین القادری صاحب ممتاز عالم دین ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے اس گفتگو کا آغاز کہ ہم نماز جنازہ کے احکامات آج لوگوں کو بتائیں اور میت کے حقوق بتائیں. پہلے تو ذرا موت کی حقیقت لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں صاحب کہ قرآن بنیادی طور پہ موت کے بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، روئے زمین پر سب چیزوں کا انکار ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمیں ایسی مخلوق بھی نظر آئی کہ جس نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا، رسالت کا بھی انکار ہوا، اور بہت بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار ہوا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ کل کوئی کر سکا اور نہ آج کوئی کر سکتا ہے، اور یہ ایسا سچ ہے کہ جس سچ کو ہر ایک نے تسلیم اور قبول کیا ہے. اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بے شمار مقامات پر اس بات کو بالکل واضح کیٹیگوریکل انداز میں ذکر کر دیا ہے کہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن ہی نہیں ہے. اور عجیب لطف کی بات یہ ہے کہ انسان کی جو ظاہری جو اس کی کیفیات ہیں وہ 2 حصوں میں منقسم نظر آتی ہیں. ایک اس کی زندگی کی کیفیت ہے اور ایک اس کی موت کی کیفیت. جب وہ دنیا میں آ رہا ہے تو عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ زندگی کے ساتھ اب دنیا میں جی رہا ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اب اسے موت کی آغوش میں لے گئے، اور یہ موت کی آغوش نے اسے اپنے جو دامن میں سمیٹ لیا ہے، اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا میں آنا زندگی نہیں ہے، دنیا سے جانا موت نہیں ہے. یہ زندگی اور موت کا فلسفہ کچھ علیحدہ ہی ہے. جیسے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا کہ تم کیسے اس کا انکار کرو گے کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مرنا کہہ رہے ہیں حقیقتاً وہ مرنا نہیں، جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں حقیقتاً وہ زندگی نہیں، یہ کچھ علیحدہ ہی شے. لیکن جب ظاہراً ایک انسان کو اسباب کی صورت میں اسباق دیے جاتے ہیں اور اس سبق سے وہ اپنے آپ کو عبرت کا نشان تصور کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرتا ہے، تو پھر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ موت کراہیت کی یعنی ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک ایسی شے ہے کہ جس کو ہر حال میں انسان کو قبول کرنا ہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری اشیاء ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم اسے ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اسے قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن موت ایسی ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسے سینے سے لگانا ہی ہے. قرآن مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر کر رہا ہے. یہاں یہ جو جملہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کی نص ہے، اور یہ آیت کا یہ جز 3 مقامات پر مختلف انداز میں ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، پھر سورۃ الانبیاء میں، اور تیسرا مقام سورہ عنکبوت کا ہے. اور تینوں جگہ پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں. پھر اس کے بعد ہم دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا کہ تمہارے سامنے آ گئی موت، آ گئی موت کی سختی آ گئی حق کے ساتھ. اللہ.
یہاں پہ جاعت کا جو لفظ ہے نا یہ ماضی کا ذکر ہوا، یعنی پاس کا ذکر ہوا. مفسرین نے ذکر کیا کہ اسے جاعت کہہ کر یعنی ماضی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیان کیا جائے کہ موت انتہائی قریب ہے. تو اس کے قریب ہونے کی جانب اشارہ ہے کہ تم کہاں دوڑے پھرتے ہو، یہ موت تمہیں چند ہی لمحات میں اور چند ہی دنوں میں اپنی آغوش میں لینے والی ہے، کوئی اس سے فرار ممکن نہیں. اور آگے ہی فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، فرمایا یہ وہی موت ہے جو اپنی سختیوں کے ساتھ، اپنی سختیوں کی اس حقانیت کے ساتھ تم پر آ کر کھڑی ہو گئی. تحید جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ جسے تم جھٹلاتے تھے اب وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، کہاں تم دوڑ کر جانے والے. اب اس کے بعد ایک اور آیت ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں ذکر فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں موت کو مقرر کر دیا. اللہ، یہ موت مقرر کر دی گئی ہے اور ایسی مقرر کر دی کہ اب اس سے فرار ممکن. پھر ایک اور مقام پر رب ذوالجلال ذکر فرماتا ہے اور یہ سورہ نساء، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت، یہ موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی. اللہ. اور پھر آگے مثال ذکر کی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں جا کر اپنے آپ کو کہیں بند نہ کر لو کہ تم اس میں ہوگے تو موت تمہیں نہیں پہنچے گی، فرمایا بڑے مضبوط قلعوں میں تم چلے جاؤ یدرککم الموت، یہ موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی. اللہ. اور پھر ایک اور مقام پر سورہ انعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہم الموت توفتہ رسلنا، فرمایا ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وہم لا یفرطون، جنہیں ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں نا وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. چاہے 1000 میں سے جس کی روح انہوں نے قبض کرنی ہے وہ اسی کی جا کر قبض کرتے ہیں، کوئی 8 ارب میں سے جس کی روح قبض کرنی ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو جا کے روح قبض کرتے ہیں. یہ ذکر کر دیا لا یفرطون، وہ ہمارے بھیجے ہوئے جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ کوتاہی نہیں کرتے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جناب کسی اور کی لینے آئے تھے اور کسی اور کی لے کر چلے جائیں. اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب ان پر اجل آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ساعت ہے وہ نہ ہی مؤخر ہوتی ہے اور نہ ہی مقدم ہوتی ہے، وہ ساعت اس کے لیے مقدر کر دی گئی. سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، مقام کا بھی فرق نہیں ہے، بندہ یا بندی کا بھی فرق نہیں ہے. بالکل ایسا. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت کو سماعت کریں جو سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے ان الموت، بے شک موت، الذین تفرون منہ، جس سے تم دوڑے پھرتے ہو، جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ إِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے. اللہ. یہ جتنی بھی آیات ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار مقامات پر موت کا جو تذکرہ کیا گیا جس میں ایک چیز حصے مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو اور بالخصوص انسان کو اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں. تم چاہو نہ چاہو موت نے تمہیں آ ہی لینا ہے، تم اسے پسند کرو یا نہ پسند کرو تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا. اور پھر یہ قبولیت تمہاری اپنی مرضی سے نہیں ہے، بس جب یہ آ جائے گی بس تمہیں اسے قبول کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس لیے اس کے لیے جتنی تیاری ممکن ہے وہ کر کے رکھو تاکہ اس کا استقبال اچھے انداز میں ہو سکے. واہ. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی جو بڑی اپروپریٹ مثال بنتی ہے نا وہ پلین کریش جب ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جس کی موت ہے جس وقت ہے اور جس انداز سے، اگر اس پلین کریش میں آپ دیکھیں تو لاجیکل اور عقلی دلیل یہ بنتی ہے کہ جب پلین کریش ہو تو سب کو مر جانا چاہیے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت دکھلاتا ہے کہ چند ایک کو بچا کر یہ بتلاتا ہے کہ جن کی موت لکھی تھی ان کی موت آ گئی اور ان میں سے ہم نے اور کراچی میں آپ کو یاد ہے جو پلین کریش ہوا تھا اس کا جس میں 2 لوگ بچ گئے تھے. اچھا اب آئیے ذرا، موت آ گئی بالکل قریب، ویسے ظاہر مطلب کسی کو نہیں پتا لیکن ایک شخص جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ قریب المرگ ہے، وہ شخص یا عورت ہے، تو جو لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ان کو کس ان کو تلقین کرنی چاہیے ایک بات، اور کس انداز سے تلقین کرنی چاہیے دوسری بات. اور فوری طور پر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو لواحقین ہیں اس کے رشتہ دار ہیں امیجیٹ جو مطلب ریلیشنز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ذرا یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے حضرت نے ایک بات ذکر کی تھی کہ موت جب آنی ہے تو فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہیں وہ اس میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرتے.
تو ہمارے یہاں پر بعض اوقات جو ہے نا وہ اس سلسلے میں کچھ لطیفے مشہور ہیں کہ وہ فرشتے آئے تھے پہچان نہ سکے معاذ اللہ اور جو نا وہ روح قبض کرنے سے رہ گئی. تو یہ جو لطائف ہمارے یہاں پر بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے جو لطیفے ذکر کیے جاتے ہیں یہ صراحتاً ایک تو غفلت کی دلالت بھی ہیں, غفلت کی طرف دلالت بھی کرتے ہیں, اور دوسرا اس پہ سخت حکم بھی لگ سکتا ہے. لہٰذا یہ موت ہے کوئی آسان بات نہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, اور فرشتوں کا بھی مذاق ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو مذاق کے اندر نہ لایا جائے. لطیفے سنانے کے لیے, لطیفے ذکر کرنے کے لیے اور بہت سارے موضوعات ہیں, آپ ان کو منتخب کر لیں وہ بھی دائرہ شریعت میں رہ کر. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو خاص طور پر دینی شاعر ہیں جن کا تعلق موت سے یا فرشتوں سے ہیں, اس کو بہرحال اپنے لیے تختہ مشق. جیسے عموماً خواتین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ خواتین میک اپ کر کے نکلتی ہیں, اچانک بارش ہو گئی, موت کا وقت تھا تو فرشتہ معاذ اللہ آیا اور وہ ایک خاتون جو جس کو لینا تھا وہ لینے کی بجائے دوسری خاتون کو لے کے چلا گیا کیونکہ اس نے میک اپ میں کچھ اور تھی وہ. تو اس طرح کے مذاق بھی لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ. اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے. اللہ کی قدرت کا مذاق اڑانا ہے نا جی, یہ کفر کی طرف لے جائے گا پھر کیا؟ بالکل یہ کفر کی طرف لے کے جائے گا. تو اسی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا کہ ہمیں اس طرح کے جملے یا اس طرح کی باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ جو موت کا وقت ہے نا, بالکل جب انسان قریب المرگ ہو, یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال جو اس نے ساری زندگی اختیار کیے ہیں وہ یا تو تباہ بھی ہو سکتے ہیں یا وہ ان کو لے کر اپنے ساتھ جا کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت بھی حاصل کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. تو خاتمہ جب اچھا ہوگا تو جتنے اعمال کیے ہیں زندگی بھر وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں, اور اگر خاتمہ برا ہوا تو پیچھے جتنے اعمال ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, یہ جو آگے تلقین ہے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے, یہ تو بڑی لیکن تقدیر کا لکھا آڑے آتا ہے اور وہ پھر جو وہ جہنمیوں والے اعمال اختیار کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اتنے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں کہ جنت سے ایک بالشت رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ دوسرا معاملہ ہے کہ جہنمیوں والے اعمال ساری زندگی کرتا ہے اور جہنم سے ایک بالشت رہ جاتا ہے, حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا آڑے آتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت اس بات پر موقوف ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے. اسی لیے جب کسی پر مرگ طاری ہوتی ہے, وہ تکلیف میں ہوتا ہے, اذیت میں ہوتا ہے, تو اس کے اطراف والے لوگ جو ہیں ان پر پھر یہ ذمہ داری ایک عائد کر دی گئی کہ تم اپنے مردوں کو جو ہے وہ تلقین کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کہ تم اپنے قریب المرگ جو افراد ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کے سامنے تلقین کر رہے ہوگے تو اس کی توجہ اس جانب جائے گی کہ مجھے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا, یہ جو آخری لمحات ہیں اس میں مجھے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جانا ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور مقام پر کہ جس کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر جو ہے وہ قریبی جو افراد ہیں ان کو اس بات کی ذمہ داری دے دی کہ تم اس کو جو ہے وہ جنت میں لے جانے کے لیے جو اس کا سارا سامان ہے وہ تم اختیار کر کے دو اس کو, تاکہ یہ جنت میں داخل ہو. یہاں پہ یہ اس شخص کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو فضیلت کے حصول کے لیے ہے. مسلمان تو وہ پہلے ہی تھا, تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر یہ حکم دیا گیا اور یہ حکم استحبابی ہے. دوسری بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت کرو. اب دیکھیں قرآن کی ہر سورت جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک کوئی نہ کوئی فضیلت رکھتی ہے. یاسین شریف جو ہے وہ حل مشکلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ مشکل ترین وقت ہے, اسی لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. اب اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر ہمیں تلقین ہے صبر کی. تو اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے, اور جب کوئی یہ پڑھے گا نا تو اس کو بہترین بدل عطا کیا جائے گا. مصیبت کوئی بھی آئے اور اس مصیبت پر یہ کلمات پڑھے جائیں, کسی بھی مصیبت ہم تیری طرف سے آئے تو اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ جو ہے ان کی وفات ہوئی تو میں نے سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان سے بہتر مومنین میں اور کون ہوگا. تو میں نے بہرحال پھر بھی یہ دعا پڑھ لی کہ سرکار نے فرمایا. تو جب میں نے یہ دعا پڑھی تو ان کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دی اور ان کی نکاح میں شامل ہوئی. بالکل بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. اب ذرا آئیے علامہ صاحب لوگوں کو لیے چلیں
ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، صرف میں ضمن کریکٹ کرنے کے لیے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈیلیما ہے سوسائٹی کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کا انتقال ہو تو بچہ کھڑا ہو، اور میں آ کے اپنے والد کو جو ہے غسل دوں گا. میں ماں کا انتقال ہو تو بیٹی جو ہے مطلب وہ کھڑی ہو اور اس کو پتا ہو غسل کا طریقہ کہ میں نے کس طرح سے اپنی ماں کو غسل دینا ہے. تو یہ آج ٹرین کریں بچوں کو، آج بتائیں نوجوانوں کو کہ خود کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے باپ کو غسل دیں. صاحب خود کھڑے ہو کے اپنی ماں کو جو ہے بیٹی غسل دے. وہ بیچاری بچپن سے آپ کو صاف کرتی ہے آپ کی گندگی کو. آج آپ اگر یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو کیسے مطلب وہ برکتیں ملیں گی؟ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل دیتے وقت کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور میت کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتلائیے. اور کفن پر جو دعائیہ کلمات عموماً لوگ لکھ دیا کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت بھی بتلا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میت کو غسل دینے کی شرعی حیثیت ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر بعض لوگ میت کو نہلا دیتے ہیں، غسل دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن خدا نخواستہ کوئی بھی غسل نہیں دیتا تو جس تک اس کی اطلاع پہنچی تھی اور وہ غسل دے سکتا تھا وہ سارے فرض کو ترک کرنے کے گناہ میں شامل ہوں گے، گرفتار ہوں گے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کا جب انتقال ہو تو اس کی آنکھیں بند کرنی چاہیے، اس کے ہاتھ پیر کو سیدھا کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے بعد جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں تو جسم بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اس کے بعد جس تختے پر اسے غسل دینا ہے تو وہ تختہ پہلے دھو لیں، صاف کر لیں، اور اسے 2 3 5 یا 7 مرتبہ خوشبو کی دھونی دیں تاکہ جو آپ کا تختہ ہے وہ بھی خوشبودار ہو جائے. اس کے بعد پھر میت کو لایا جائے گا. اب میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو ایریا جو ستر ہے اس پر ایک کپڑا رکھ دیا جائے گا تاکہ کپڑے اتارے جائیں تو ستر ظاہر نہ ہو. تو وہ کپڑا رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اور کپڑے اگر آپ بغیر پھاڑے بغیر چیرے اتار سکتے ہیں تو اتار لیں، لیکن اگر بھاری بدن ہے اور آپ نہیں اتار سکتے تو پھر جہاں جہاں سلائی ہوئی ہے وہاں سے کاٹ کر اس کے قمیض اور شلوار وغیرہ اتار سکتے ہیں. اسی طرح پھر جب اس کو جو ہے وہ کپڑے اتار دیے گئے اور اس پر وہ جو ستر چھپانے کے لیے کپڑا ہے وہ لگا دیا گیا، اس کے بعد اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبائیں، اور اگر کوئی غلاظت وغیرہ نکلتی ہے تو اسے صاف کر دیں اور اس کو استنجا کروائیں. اور استنجا کروانے کے لیے پورا منظرنامہ استنجا کروانے کے لیے براہ راست بلا حائل جسم کو نہیں چھو سکتے ستر والے مقام کو، تو ہاتھ پر دستانے پہن لیں یا کوئی کپڑا لپیٹ لیں، اور اس طرح اندازے سے استنجا کروانا ہے کہ 2 لوگ کپڑا اٹھا لیں ہلکا سا اور ہاتھ ڈال کے اندازے سے استنجا کروائیں اور اس کی نجاست کو مکمل طور پر دھوئیں. انسان کی اوقات. جی پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو نماز کا سا وضو کروایا جائے گا، اور اس میں کلی اور ناک میں پانی تو نہیں چڑھایا جا سکتا. چہرہ دھوئیں گے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں گے، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے اور سر کا مسح کریں گے. اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ گیلا کپڑا لیں، اس کے ہونٹوں پر گھمائیں، اس کے دانتوں پر گھمائیں، اس کے مسوڑوں پر گھمائیں اور اس کے نتنوں پر گھمائیں، تو یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو یہ وضو کروانا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا سر اور داڑھی اس کی دھونی ہے، پانی سے دھونی ہے. اس میں صابن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی بھی اگر استعمال کرنا چاہیں کہ اسی بیری کے پتوں سے غسل دیں. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر صابن سے یا پھر نیم گرم پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے. تو وضو کے بعد سر اور داڑھی دھونی ہے، اور اس کے بعد پھر میت کو غسل دینے کا مرحلہ شروع ہوگا کہ پہلے الٹی جانب کروٹ دیں، یعنی بائیں کروٹ. ہاں بائیں کروٹ دیں تاکہ سیدھا جسم اس طرف اوپر آ جائے. پھر سیدھے جسم پر پانی بہائیں اور ستر والی جگہ پر اندازے سے پانی بہائیں. 1 دفعہ پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہانا سنت مبارکہ ہے. تو پہلے سیدھی جانب پانی بہائیں، پھر اس کو سیدھی جانب کروٹ دیں اور الٹی جانب پانی بہائیں. اور الٹی جانب پانی بہانے کے بعد دیکھیں کتنا صفائی کا خیال ہے کہ اب دوسری مرتبہ بھی استنجا کروایا جائے گا. اور استنجا کروانے کا طریقہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذرا بٹھائیں تاکہ لیٹنے کے وقت آپ نے پیٹ دبایا تو جو نجاست تھی وہ نکل گئی. اب تھوڑا سا بٹھائیں تاکہ مزید پریشر سے اگر کوئی نجاست رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے. یعنی انسان کی اوقات یہ کہ اپنی نجاست نکالنے کے بھی وہ نکالنے کے لیے بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے. تو بٹھا کر اس کی نجاست نکالیں، دوبارہ استنجا کروا دیں اور پھر لٹائیں، اور آخر میں پورے سر سے لے کر پیروں
تک کافور کی خوشبو والا پانی 3 مرتبہ بہائیں تو یہ اس کا غسل مکمل طور پر پورا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ایک خشک کپڑے سے اس کے بدن کو پونچھ لیں اور پھر یہ کفن دفن کا معاملہ شروع ہوگا. تو یہ غسل کا طریقہ علماء نے بتایا. اس کے بعد فرمایا 3 مرتبہ بھی یا 5 مرتبہ، اس طرح بھی مطلب ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ کیا چیز غسل؟ ہاں جی 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے اور ہر مرحلے میں 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت مبارکہ ہے. تو جب اس طرف کروٹ ہو تو 3 دفعہ، اس طرف کروٹ ہو تو 3 دفعہ اور اوپر سے نیچے تک بھی 3 دفعہ. کفن کیسے دیا جائے گا؟ کفن میں جو مردوں کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ ہے، ازار ہے اور قمیص ہے. اس کا سائز کیا ہوگا؟ لفافہ میت کا جتنا قد ہے اس سے تھوڑا زیادہ، 6 فٹ کا قد ہے تو تھوڑا سا زیادہ. ازار کا سائز کیا ہوگا؟ میت کا جتنا قد ہے یہ چادر کا سائز بھی اتنا ہی ہوگا. اور قمیص کا کیا سائز ہوگا؟ مرد کی گردن سے لے کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تک کا قمیص کا سائز ہوگا. 2 لفافہ اور ازار تو چادریں ہیں، اور قمیص کیا ہے کہ وہ بھی ایک چادر ہوتی ہے، درمیان سے سوراخ کر دیا جاتا ہے کہ وہ یوں پہن لے اور آگے ایک کپڑا آ جائے، پیچھے ایک کپڑا آ جائے. اس میں آستینیں نہیں ہوں گی، آستینوں کے بغیر وہ ایک قمیص. عورتوں کا کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں. اور عورتوں میں یہ 3 کپڑے ہیں اور مزید ایک اوڑھنی ہے جسے دوپٹہ کہتے ہیں، وہ کمر سے پیچھے سے آتی ہے اور وہ نقاب کی طرح آگے آ جائے گی. بعض خواتین وہ اسکارف کی طرح باندھ دیتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پشت سے یوں آئے گی اور آگے، اور ایک آخر میں ہوتا ہے سینہ بند. یہ 5واں کپڑا ہے، یہ ہوگا سینے سے لے کر رانوں تک. تو یہ عورت میں 5 کپڑے ہیں. اس میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے بڑی چادر یعنی لفافہ، اس کے اوپر ازار رکھ دیں، اس کے اوپر قمیص رکھ دیں اور پھر مردے کو لٹائیں. تو سب سے پہلے قمیص پہنا دیں، اس کے اوپر ازار کی چادر اس طرح بند کریں کہ الٹا پہلے اور سیدھا بعد میں، تاکہ اوپر سیدھا آ جائے. پھر لفافہ بند کریں اور یہ 3 جگہ سے آخر میں رسی باندھنی ہوگی، اوپر سے، درمیان سے اور آخر سے. اور خواتین میں سب سے آخر میں سینہ بند آئے گا، لفافے کے اوپر سینہ بند آئے گا اور پھر جو ہے وہ 3. آپ یہ دیکھیے، جو عورت آج اپنے آپ کو برہنہ کر رہی ہے، میرا رب اس کے کفن کو بھی برہنہ نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ کفنائی بھی جائے تو وہ بھی پردے میں مکمل طور پر. آخر میں صرف ایک جملے میں، یہ جو کفن کے اوپر دعائیہ کلمات لوگ، اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفن پر تو نہیں، سیاہی سے تو نہیں لکھ سکتے، لیکن علماء کرام نے فتاوی شامی میں بھی یہ موجود ہے کہ میت کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، اور سینے پر، کفن پر نہیں، سینے پر بغیر روشنائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا چاہیے. باقی روشنائی کے ساتھ لکھنے کی ادب کا تقاضا یہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، جنازے کے احکامات اور مسائل کی بات ہو رہی ہے. میں تو یہ سچی بات ہے، گفتگو سن کے میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ سے یہ دعا کیجئے، یا اللہ ہمارے پردے رکھے، بس ہمارے پردے رہیں. انسان جب مر جاتا ہے نا، پھر وہ دوسروں کے ذمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے. آپ یقین مانیے ناظرین، آپ یہ 70 العیوب ہے، بہت مانگیں گناہوں کی معافی. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. بات کو لوٹ کے انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں جنازے کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، اور کن کن باتوں کا ہمیں دفناتے وقت بھی خیال کرنا چاہیے. درود پاک. جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، کوشش کیا کیجئے کہ جنازے میں ضرور شامل ہوں. ایکچولی یہ جو جنازہ ہے نا، جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو بتلاتا ہے کہ بندے تیری اوقات کیا ہے، اوقات کیا ہے تیری. یعنی تجھے کس بات پر ناز ہے؟ دولت پر، وہ تو پیچھے چھوڑ کر آ گیا. منصب پر، اس کرسی کے اوپر تو اب کوئی اور براجمان ہو چکا ہے، کوئی اور اس پر قابض ہو چکا ہے. گاڑیوں پر ناز تھا، بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر، وہ تیرے بعد والوں کے پاس آ رہا ہے، اب وہ چلا رہے، وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. گھر پر ناز ہے، جس کو تو نے بڑے چاہ سے بنایا تھا، تیرے بچے اس کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. بینک بیلنس کے اوپر، پراپرٹیز کے اوپر، وہ تو بڑھ گئی ہیں، نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ تیرے پیچھے. اور اگر تجھے اپنے حسن پر ناز تھا تو وہ تو اب کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والی ہے. وہ بھموڑنے والے ہیں تیرے جسم کو، اور جس جسمانی قوت پہ تو ناز کرتا تھا، یہ ہڈیاں اب مکمل طور پہ بکھرنے والی ہیں، ختم، برباد ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمو، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا ندارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ذرا آئیے اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے ہمیں کہ مسلمانوں کا نماز جنازہ میں شریک ہونا کیسے اور کس انداز سے، جنازے کے جو احکام و مسائل اور طریقہ ہے وہ ضرور بتلائیے، اور جنازے کا احترام کرنا اور جنازے کو کاندھا دینا اس کی کتنی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ جو ہے یہ شرعاً فرض کفایہ کے حکم میں ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا فرض ہے کہ جسے اگر چند لوگ ادا کر لیں تو یہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اور جیسا پہلے علامہ طاہر صاحب نے غسل کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر کوئی بھی غسل نہ دے اور اطلاع پہنچی تھی اور وہ غسل دے سکتے تھے تو وہ گناہگار ہوں گے، اسی طرح سے نماز جنازہ ہے، اس کی ادائیگی فرض کفایہ ہے، چند ایک کی ادائیگی کی وجہ سے یہ فرض سب سے ساقط ہو جاتا ہے اور کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی چند ایک ہی اس کے لیے مخصوص ہو جائیں اور وہ نماز جنازہ کو ادا کر لیں، جی جناب فرض کفایہ ادا ہو گیا ہے۔ یہاں باقاعدہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے نماز جنازہ میں کثرت کے ساتھ شرکت کو، ٹھیک ہے، کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس میت کی بخشش اور مغفرت کے امکانات بڑھ جائے گا۔ 40 اور 100 کی تعداد جی، یہاں صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور اس میت کے لیے سفارش کریں تو رب ذوالجلال ان کی یہ سفارش میت کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جو شریک ہوتا ہے اس کو کیا فضیلت ملتی ہے؟ اور جو شرکت کر رہا ہے اسے فضیلت اس اعتبار سے میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میت سامنے موجود ہے، جو شریک ہو رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکت کرنے والوں کی برکت سے ان کی مغفرت ہو، کیا اچھی بات ہے، اور کبھی وہ جو جنازہ ہے وہ خود باعث برکت اتنا ہوتا ہے کہ شریک ہونے والے اس کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے۔ کیا اچھا ہے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا، آ کر نماز پڑھنے والوں کی مرہون منت ہوں یا پھر ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ ہم دنیا سے جا بھی رہے ہوں تو پیچھے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا انتظام ہے۔ علامہ صاحب امام محمد کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو کافر آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے ہاتھ لگاتے تھے تو زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کیفیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ شرکت کا وہ ایک قرات جو جی بالکل، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان کی صفت اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو فرمایا کہ وہ ثواب کے 2 قیرات لے کر واپس آتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے دریافت کیا، رسول اللہ یہ قیرات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہر قیرات گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے صرف جنازے تک شرکت کی آگے نہیں گیا تو وہ 2 کی بجائے 1 قیرات تو ضرور لے کر آ رہا۔ سبحان اللہ، یعنی احد پہاڑ کے برابر اجر جو اس کو مل گیا۔ اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آخری رسومات ہیں، کسی بھی مسلمان کی جو آخری رسومات ہیں اس میں جو شرکت ہے وہ صاحب ایمان کے لیے کس قدر اجر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ہم اب تک آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا یہی طے کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ اس موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں، ہر ایک پر یہ لمحہ آنا ہے۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ باپ کا اگر جنازہ ہو، بیٹا پڑھائے، بیٹا پڑھائے،
واہ میں یہی تو بات کہا ہے کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ باپ ہاں کہ جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا ہے، سبحان اللہ. اور یہ اس باپ کے لیے یقیناً سعادت ہوگی کہ اس نے اپنی اولاد کو ایسی اپنے لیے تربیت صدقہ جاریہ کیا. ایسے اچھا اب وصیت احکام کر و جائیں. مسائل بتلائیے. جی. جنازہ سامنے پڑا ہے کیا کرنا بالکل چاہیے؟ یہ ذرا سماعت کی لیں کہ جناب آپ وصیت کر جائیں فلاں شیخ الحدیث شیخ الاسلام ہمارا جنازہ پڑھا، لیکن بیٹا پڑھاتے ہوئے جب تکبیر بلند کرے گا اور اس کی زبان پر جو لرزہ طاری ہوگا وہی اس کی مغفرت کے لیے کافی و شافی اور ہوگا. وہ کیفیت صرف بیٹے ہی میں آ سکتی ہے، بیٹے میں ہی آ سکتی کسی ہے اور میں نہیں آ سکتی. اس رشتے میں ہی آ سکتی ہے. ہاں جب اس جنازے کے احکام اور اس کے مسائل یا اس کے طریقے پر ہم بات کرتے ہیں بہت تو اچھی طریقہ بات بتائی. انتہائی جو ہے نا آسان اور بہت جلدی کا رکھا گیا ہے تاکہ جلد از جلد اس میت کو اس کے جو ہے نا آخری ٹھکانے تک پہنچایا جائے. نماز جنازہ کل جو ہے چونکہ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. 4 تکبیرات کے ساتھ اس نماز جنازہ کو ادا کیا جاتا ہے. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کہی جاتی ہے اور تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد اور عورت کی نماز جنازہ اگر ادا کر رہے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کی دعا اسی اعتبار سے ذکر کی جاتی ہے. 2-3 باتیں بہت شارٹلی پریسائزلی کہ جب آپ نے تکبیر کہی تو کیا آپ نے ہاتھ باندھنے مطلب پہلی جب تکبیر آپ نے کہی ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ لیے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی تکبیرات ہوں گی صرف زبان سے اس کو ادا کریں گے اور لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جب تیسری تکبیر کے بعد یہ بالغ مرد اور عورت کی نماز جنازہ کی دعا آپ نے پڑھ لی تو اس کے پڑھنے کے بعد اب چوتھی تکبیر کہیں گے. جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے تو چوتھی تکبیر کو کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سلام پھیر دیتے ہیں. کھڑے کھڑے سلام پھیر لیتے ہیں. سلام کھڑے کھڑے اب اس میں اگر دعا کسی کو نہیں آتی بالغ مرد عورت کی تو پھر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے افضل تو یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے تو جیسے نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ وہ پڑھ لیں. وہ بھی نہ آتی ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھ لیں. اگر وہ بھی نہ آتی ہو تو 3 دفعہ اللہم ربی اللہم ربی اللہم ربی کہہ لینا چاہیے. اگر وہ بھی کہنے پر وہ قادر نہ ہو تو اسے اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ میت وہ نہیں یہ کھڑا ہوا خود میت ہے. خود میت ہے. اتنا بھی دین اور اتنا بھی اسلام نہیں جانتا ہے. اور یہ افسوس ہوتا ہے ہر دفعہ امام کو سمجھانا پڑتا بتلانا پڑتا ہے جنازے کا طریقہ یہ ڈیلیما ہے سوسائٹی کا. پھر اس کے بعد چونکہ یہ سارے فوت شدگان کے حقوق میں یہ بات داخل ہے اسے کفن دینا اس کو غسل دینا اس کا جنازہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ قبرستان لے جا کر اس کی تدفین کے لیے لے کر جانا. اب یہ جو کندھا دینا ہے یہ اس کا حق ہے. مسنون طریقہ بھی ہے اور اس پر اجر بھی ذکر کیا گیا. اس کا جو طریقہ کندھا دینے کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چارپائی کا جو دایاں پایا ہے اس کو کندھا دے گا پہلے. یعنی چارپائی کا جو دایاں ہوگا وہ آپ کا بایاں ہوگا. آگے والے پہلے دائیں کو پائے کو کندھا دینے کے بعد اسی طرح سے پیچھے آ جائے گا. پیچھے والے دائیں کو کندھا دے گا پھر اس کے بعد بائیں آگے چلا جائے گا اسے کندھا دے گا. یعنی اب دینے والے کا سیدھا ہو گیا اور پھر اس کے بعد چوتھا. اور اس اعتبار سے جو ہے وہ چاروں کو کندھا دے دے اور یہ مسنون عمل ہے جس کے بارے میں ایک جملے میں صرف یہ بتا دیجیے کہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا کیونکہ اس میں 2 باتیں آتی ہیں جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام مطلب بھی ہوئے اور پھر بعد میں منع فرما دیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے کیا؟ جی بالکل. ابتدا میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں یہ بات داخل تھی کہ کوئی بھی جنازہ اگر گزرتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے اس کے احترام میں. ایک جگہ حضور جلوہ فروز تھے تو چند یہودی بھی وہاں بیٹھے تھے اور اسی طرح جب حضور کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت میں جو ہے نا اب یہ امر نہیں کریں گے. یعنی سرکار علیہ السلام کی سنت جو ہم سمجھ رہے ہیں بات آپ کی کہ وہ یہ ہے کہ اب جنازے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا لیکن احترام کیا جائے گا. احترام کیا جائے گا. احترام کیا ہے آج بھی ہمارے ہاں کسی بازار میں سے جب جنازہ نکلنے لگتا ہے تو کاروبار گرا دیے جاتے ہیں شٹر گرا دیے جاتے ہیں کہ یہ جنازے کا احترام ہے. لیکن کھڑا ہونا باقاعدہ وہ اب چونکہ ایسا امر حضور نے اس کو ترک فرما دیا تو یہی پھر ترک ہی سنت امر. درست ہو گیا. علامہ صاحب آئیے اب ذرا اب ظاہر ہے مطلب یہ جنازہ اٹھ چکا ہے اور جنازہ جو ہے اپنے قبرستان کی جانب روانہ ہوا ہے. اب میت کو مسنون طریقہ اس کا کیا ذرا یہ ہمیں بتلائیے اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت بھی ہماری فکر یہ ہوتی ہے بس آ رہا ہوں وہ ابھی بیٹھ کے ڈیل کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ابھی یہ کہا مطلب اس وقت بھی وہ جو خوف خدا اور لرزہ ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ معاملات نہیں ہوتے. بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ تکریم بخشی ہے.
ابھی جتنے بھی معاملات ہم اب تک سنتے آئے ہیں ان سب میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بیان فرمائے نا، ہر ایک حکم کے اندر جو ہے وہ تکریم نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کے لیے باقاعدہ قبر کا انتظام فرمایا ہے اور اس کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو دفنایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گدھ کے آگے پھینک دیا گیا کہ گدھ اس کو نوچ کے چلے جائیں یا ہمیں جلا دیا جا رہا ہو، بلکہ ہمیں باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے تو جیسے علامہ صاحب نے اشارتاً فرمایا کہ ہمیں میت کو جو ہے وہ جلدی لے کر جانا چاہیے قبرستان کی طرف، تو یہ سب سے پہلا میت کا حق ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں تلقین فرمائی کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص شخصیت نہیں ہے، ایسے ہی عام کوئی فرد ہے، خاص شخصیت کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن عام فرد ہے، اس کی جو نا وہ آخری دیدار کے لیے کہ بھئی اب اس کا بیٹا آنے والا ہے، اس کا فلاں رشتہ دار آنے والے ہیں، وہ رشتہ دار آنے والے ہیں جنہوں نے سال بھر میں کبھی اس کی چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو آخری دیدار کرنا ہے، اس کی بڑی تمنا ہے، تو اس کے لیے میت کو تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں، دیکھیں آخری دیدار کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں میت کی تدفین جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ البتہ نیک شخصیات یہ ہے کہ چونکہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اور وہ ان سے برکتیں حاصل کریں، کیونکہ وہ ان پڑھنے والوں کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، تو ان کا معاملہ جدا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عام میت کے بارے میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جلد از جلد تدفین کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دفنانا جو ہے اس کی شرعی حیثیت بھی یہی ہے کہ اس کا تدفین جو ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک پڑھا تھا کہ اس میں لفظ اس طرح سے ہیں کہ مطلب اتنا جلدی لے کے جاؤ جیسے دوڑنے کا گمان ہو، اس طرح سے کہ مطلب آپ میت کو اتنی تیزی سے لے کے اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن جو اگر وہ خیر والا معاملہ ہے تو قبر اس کی منتظر ہے نا، اور اگر عذاب والا معاملہ خدا نہ خواستہ تو ہم اس میں مطلب بے وقتی میں مطلب ہماری جو حائل ہو رہی ہے اس میں ہم اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے شر سے بچے رہے۔ جی جی۔ تو یہاں پر یہ جو اچھا یہاں پر بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ باقاعدہ دوڑنا نہیں ہے، ایسا فیل آنی چاہیے کہ دوڑنے والا معاملہ، ہاں، ورنہ لوگ جو ہے وہ اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال پھر جب جو ہے وہ قبر کی تدفین کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ تدفین جو ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ چند ایک نے اگر تدفین کے اندر شرکت کر لی، اس کو دفنا دیا تو بقیہ سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، ورنہ جس کے علم میں ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قبر میں اتارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو قبر کی طرف سے جو قبلے کا رخ ہے وہاں سے میت کو جو ہے وہ قبر میں دفنایا جائے گا، وہاں سے ڈالا جائے گا۔ سرہانے کی طرف سے یا پائنتی کی طرف سے قبر میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کو قبر میں ڈالنے کے لیے یا اس کو قبر میں اتارنے کے لیے پہلے محارم موجود ہونے چاہیے، اگر محارم نہیں ہے تو دیگر نیک رشتہ دار ہوں وہ قبر میں اتاریں، اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر اجنبی افراد لیکن وہ نیک پرہیزگار متقی ہوں وہ بھی تدفین کر سکتے ہیں، لیکن پہلی ضرورت یہ کہ محارم موجود ہوں، محارم نہ ہوں تو پھر دیگر رشتہ دار آ سکتے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی مطلب فیملی کے لوگ وغیرہ مطلب یا فرینڈز موجود ہوتے ہیں تو ایک چادر بھی اوپر ڈال دی جائے تاکہ پردہ اس وقت بھی قائم رہے نا۔ جی، چادر ڈالنے کا بھی معاملہ ہے، چادر ڈالنے کا بھی معاملہ ہے کہ وہ جو ہے قبر کو پورا چادر کے اندر ڈھانپ دیا جائے اور میت کو جو ہے وہ اسی چادر کے اندر اتارا جائے۔ اچھا، قبر کے سلسلے میں جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ کہ لحد ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں پر جو صندوق نما کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف دیواریں ہیں، ہم نے قبر کو میت کو زمین میں رکھ دیا، اور ایک ہے کہ آپ نے قبر جب تیار کی نا تو اس کی یہاں پر سائیڈ میں آپ نے ایک لاحد بنا دی، باکس ٹائپ کا بنا دیا، لاحد بنا دی، اس کے اندر میت کو رکھنا یہ سنت کریم ہے۔ اور یہ سرکار علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ ہمارے اور غیروں کی قبر کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کی قبر صندوق ہوتی ہے اور ہماری لاحد نما ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو نارملی صندوق بن رہی ہے، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ لاحد نما ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر قبرستان میں جگہ ویسے ہی بہت کم ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، تو پھر اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں اجازت دی۔ اب تو پتہ نہیں کتنے فلورز بن گئے۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ اگر آپ کے پاس دوسرے قبرستان موجود ہیں لیکن کمیونٹی وائز ہمیں چونکہ دفنانا ہوتا ہے تو وہ فلورز پہ یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ جب تختے وغیرہ لگا دیے جائیں تو اس میں پھر تلقین یہ ہوتی ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہو نا تو سرہانے کی طرف سے جو جتنے افراد موجود ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں مٹی لیں اور تین جو ہے وہ لب ڈال دیں، اور اس میں جب 3 لب ڈال رہے ہوں تو پہلی مرتبہ یہ پڑھیں کہ منہا خلقناکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم منہا تارۃ اخری، اور اسی سے ہم جو ہے وہ تمہیں
دوبارہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب تدفین کر رہے ہیں تو اپنی موت کو ذہن میں رکھیے گا, نہ یہ کہ دنیاوی معاملات میں مشغول. اچھا بس آخری ایک جملے میں, کیونکہ ابھی آپ نے سمجھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز میں مجھے لگتا ہے مسنگ ہے کہ جو سر ہے, عموماً لوگ سر پہ بڑی وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دیا جائے. جی اس میں دیکھیں, اس میں جو پاؤں ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں پھر. جی اس میں حکم یہ ہے کہ جو کفن ہے اس کو تو کھول دیا جائے گا, اور صرف میت کا سر نہیں بلکہ اس کو پورا مکمل کوشش کریں کہ کروٹ پر جائے. باڈی پوسچر. ہاں اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے کو مٹی وغیرہ بھی بچھا دیں تاکہ وہ قبلے کی طرف اس کی کروٹ ہو جائے. تو یہ وہ سنت کریم ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ اس پہ ڈیٹیل مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن اصل تو انفارمیشن لوگوں کو پہنچانا مقصد ہے. اب ذرا آخر میں میت کو دفنانے کے بعد جو مسنون اعمال ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو ذرا بتائیے. اور اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے, ایک آواز گونجتی ہے جیسے دفنا دیا جاتا ہے کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ ان کے لواحقین سے آ کے ملاقات کر لے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی کم از کم یہ بات باقی ہے, ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ وقتوں میں کیا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ وہ کس ذمہ داری کیا ہوتی ہے لواحقین کی, وہ ذرا بتائیے. اور اگر کوئی عبادات قضا ہو گئی ہیں تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مسنون اعمال ہیں اس میں حدیث پاک میں آتا ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر چکو تو پھر سورہ بقرہ کا اول اور آخر اس پر تلاوت کرو. تو سورہ بقرہ کا اول یعنی الف لام سے مفلحون تک ہم نے جو ہے وہ سر کی طرف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور پیر کی طرف آ کر آمن الرسول سے ختم سورہ بقرہ تک ہم نے پیر کی طرف پڑھنا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو تو اتنی دیر قبر کے پاس رہنا چاہیے جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کیا جائے اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے. کم سے کم 2-3 گھنٹوں کا ٹائم ہاتھ جھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کم از کم جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے وہاں رکنے کا اہتمام کریں جتنی دیر میں نارملی اونٹ تقسیم ہو جاتا ہے. پوری عمر گزاری ہے, اتنا تو بنتا ہے. اور وہاں پر کھڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ کھول لیا, بلکہ پھر وہاں پر کھڑے رہ کے قرآن کی تلاوت کرے, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور ذکر الہی کرے. اور میت کے لیے حضور علیہ السلام وہاں پہ ہاتھ بلند کر کے دعا فرمایا کرتے تھے تو دعا کرے. اسی طرح تلقین کرنے کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفنا چکو اور اس کو مٹی دے چکو تو پھر اپنے مردوں کو تلقین کرو. اور تلقین کیسے کرنی ہے؟ یا فلاں بن فلانا. والد کا نام نہیں لینا, والدہ کا نام لینا ہے. والدہ کا نام معلوم نہیں ہے تو حوا کی طرف نسبت کر دینی ہے. تو یا فلاں بن فلانا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایک دفعہ کہو گے وہ سنے گا, جواب نہیں دے گا. دوسری دفعہ کہو گے تو وہ اٹھ جائے گا, اور تیسری دفعہ تم یا فلاں بن فلانا کہو گے تو وہ کہے گا اے شخص مجھے تلقین کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے. اچھا یہ والدہ کا نام لینا یہاں پہ ضرور, والدہ کا, یا فلاں بن فلانا. اچھا محشر کے روز تو والد کے نام سے اٹھائے جائیں گے نا؟ جی جی جی. لیکن اچھا یہ میرا خیال ہے لوگ کنفیوژن یہاں پیدا کرتے ہیں کہ وہ عموماً میں نے سنا ہے لوگوں کو کہ جی وہ والدہ کے نام سے اٹھائے, ایکچولی والدہ کا نام یہاں پکارا, یہاں پر تلقین کرتے وقت حدیث میں آیا کہ یا فلاں بن فلانا. پھر جو تلقین کرنی ہے اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذکر ما خرجت من الدنیا. تو یاد کر کے تو اس دنیا سے کس حالت میں گیا تھا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو اس حالت میں گیا تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور اسی کو عبادت کے لائق مانتا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتا تھا. یہ تو یاد کر لے. اس کے بعد تلقین کرنی ہے وَأَنَّكَ رَضَيْتَ اللَّهَ ربا, رضیت باللہ ربا. اور تو اس حالت میں مرا تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی تھا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پر تو راضی تھا, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر تو راضی تھا, وبالقرآن اماما, اور قرآن کے امام ہونے پر تو راضی تھا. تو منکر نکیر جو ہیں جب اس کے پاس سوال کرنے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس سے کیا سوال کرنا جسے اس کی حجت پہلے ہی بتا دی گئی. تو یہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں بڑی تلقین کون کروائے گا؟ تلقین جو قریبی رشتہ دار ہے وہ کروا لیں, اور اگر وہ نہیں, ان کو نہیں آتی تو کوئی عالم صاحب بھی کروا سکتے ہیں. سب سے بہترین یہ ہے کہ بیٹا ہو تو وہ کروائے یا والد صاحب ہوں تو وہ کروائے. جو
اسی طرح قبر پر اذان کے حوالے سے بھی ہے کہ ویسے صحابہ نے نہیں دی ہے، لیکن درود شریف بھی مختلف وقتوں میں پڑھا جاتا ہے، جب صحابہ نے نہیں پڑھا اس وقت پڑھا جاتا ہے، تو منع نہیں ہے، تو کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اذان کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے، غمگین کوئی شخص ہو اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اور آگ لگی ہو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ دو جملے قرض اور عبادات۔ قرض کے حوالے سے یہ ہے کہ زندگی میں ہی قرض کی ادائیگی کے حوالے سے پوری ڈائری ہونی چاہیے جس میں لکھا ہونا چاہیے، اور دو بندوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا قرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میت کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے خرچے نکلیں گے، دوسری نمبر پر قرض نکلے گا، پھر میت نے کوئی وصیت نکلی ہے تو وصیت کی ہے تو وہ تہائی مال تک نکلے گی، اور اس کے بعد وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وارث گدی پر بیٹھ کر سارا مال ہڑپ کر لیں، بلکہ سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کی اس میں تاکید یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی ایسا جنازہ آتا جس پر قرض ہوتا تو حضور ارشاد فرماتے پہلے اس کا قرض اتارو، اس کے بعد نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اگر اسباب نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کو فرماتے تھے آپ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور آخر میں جو اس کی عبادات وغیرہ قضا سے عبادات کا یہ ہے کہ نمازیں اس کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ اگر میں نے حج نہیں کیا تو مرنے کے بعد حج بدل کروا دینا، فدیہ دے دینا، یہ سب کہہ کے جانا چاہیے۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال سے حج بدل بھی کروائیں گے، اس کے روزوں کا فدیہ بھی دیں گے، اس کی نمازوں کا فدیہ بھی دیں گے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تو گناہ گار ہوگا بندہ نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اولاد کے لیے اچھا ہے کہ اپنے والد کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے حج بدل بھی کروائے، روزوں کا فدیہ بھی دے، ان کی زکاتیں بھی ادا کرے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ آئیے مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور غزہ کے رہنے والوں کا خاص طور پر حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔